وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اعلیٰ اخلاق اور تہذیب و تمدن کے ذرعی اصول جن کو یاد کر کے ہر مسلمان بالخصوص مدارس اسکول کے طلبہ و طلبات انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. 40 حدیثوں کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی دوسری حدیث پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے چند بڑے بڑے گناہ. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور متفق علیہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر یعنی بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. قال الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا. وقتل النفس کسی جان کا ناحق قتل کرنا. وشہادت الزور اور جھوٹی گواہی دینا. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 ایسے امور کے بارے میں خبر دی ہے جو کبائر اور بڑے گناہوں میں سے ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کبائر کا تذکرہ فرمایا ہے وہ مندرجہ ذیل 4 ہیں. پہلا بڑا گناہ قال الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسا جرم ہے جو مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اسے کفر میں داخل کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا سبب بنتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دوسرا بڑا گناہ وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی میں یہ ساری باتیں شامل ہیں انہیں چھوڑ دینا, ان سے قطع تعلق کر لینا, ان کے ساتھ تو تکار کرنا یا افعال کردار کے ذریعے انہیں ستانا, ان کی فرمانبرداری نہ کرنا اور ان کے ساتھ مختلف طرح سے بدسلوکی کرنا وغیرہ وغیرہ. تیسرا بڑا گناہ وقتل النفس کسی جان کا ناحق قتل کرنا. کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور آگ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے. جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. چوتھا بڑا گناہ وشہادت الزور جھوٹی گواہی دینا. الزور جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں. جو کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ مکروہ اور ناپسندیدہ بات کہتا ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جس کا مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہر چیز میں سچائی کو اختیار کریں. سچائی کی صورتوں میں سے ایک صورت گواہی دیتے وقت سچ بولنا بھی ہے. لہذا جب کسی چیز کے بارے میں گواہی طلب کی جائے چاہے عدالتوں میں ہو یا اس کے علاوہ کہیں اور ہو
تو اسے حق اور سچائی کے ساتھ گواہی دینی چاہیے، اور جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا چاہیے تاکہ وہ بڑے بڑے گناہوں میں سے کسی بڑے گناہ میں واقع نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔